میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا. اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم. ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا. آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کہ کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے. اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنی. وہ خواب پورا نہیں کر سکی. جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا، جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی، اور دوسرا جو کالا قوانین ہے، عامر کے کیے گئے قوانین، جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. میں تو حیران ہوں، اپنے ریفرینڈم، ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو، اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو، مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے، اور ایسے نہیں گزرے. ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے، جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے. اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا. 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے. ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے، ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو، اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں. یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا، جس نے یہ نظر دیکھا. نثار کھورو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر، وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص. سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے، کہاں تھا؟
کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے whatever. NRO کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں، مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی. تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نااہل کر دیں. پورا آزاد عدلیت نے، آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹس ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کی فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے، مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چوں تک نہ کر سکیں. آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح، اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا.
It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him कि आपने constitution में क्या लिखा. आप रज़ा रब्बानी से पूछे, आप सदर ज़रदारी से पूछे, वो कमेटी मौजूद है. हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे. हमने what आप मुझे बताएं, आप वकला हो, before any interpretation is given, any court gives any interpretation, सबसे पहले अहमियत ये नहीं है कि प्लेन मीनिंग, कि जो पढ़ा है, जो लिखा हुआ है, जो आप पढ़ते हो, वो जो प्लेन मीनिंग है, that is what the constitution means. हमने 63A जब पास करवाया, वो इसलिए कि हम चाह रहे थे कि हमारे जो फ्लोर क्रॉसिंग का तरीक़ेकार हुआ था उसमें हम रुकावटें डालें और डाले. हमने कहा आप पार्टी लाइन के पाबंद, जहां तक आईनी तरमीम, अदम एतमाद, बजट का वोट, मगर आपके पास ये रास्ता था, ये फ्री माइंड था. आप पार्टी लिस्ट पे फिर इलेक्शंस बंद करें यार. पार्टी का इलेक्शन हो, कोई कैंडिडेट ही ना हो, मुझे एक परसेंटेज मिले और आने की ज़रूरत भी नहीं भाई. पहले से आपको पता है स्ट्रेंथ इतना है, बिल पास, बिल नॉट पास. अब व्हाट डिड अ जोक. Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide कि नहीं, ये IMF conditions ऐसे है कि मैं हल्के के अवाम को मुंह नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं वोट डाल रहा. ये आईनी तरमीम इतना बुरा है, इतने सारे काले सांप हैं, तो मैं इसको वोट नहीं कर सकता. मैंने गलती की कि इस किस्म का शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम बनने दिया. तोबा तोबा. अब पार्टी जो भी कहे, मैंने खिलाफ वोट देना है. जो आइन में 63A में हमने और इतने माजी में नहीं अभी लिखा, वो ये कि पार्टी लाइन के पाबंद हो. वोट अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ देते हो तो आपको बाई इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा. और सोचिए कि वी सेट अ बार, एक कॉन्सिक्वेंस तो है, इतना आसान नहीं है. यू हैव टू थिंक ट्वाइस, कुछ होगा, मुझे जाना पड़ेगा बाई इलेक्शन.